بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جب محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت کی ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ ایک دن بھی محبت چھپ نہ سکی۔ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر ہمارے گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں تھی، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا اس سے سطر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذبے میں آ جاتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذبہ طاری ہو جاتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، کہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ! واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ! سودا تو کر کے دیکھے، پھر دیکھے اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایک جگہ کہنا پڑا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔
محنت، مجاہدہ اور قربانیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت یوں بدلا دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں کریں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔